بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق وہ لوگ جو تمہاری طاق میں ہیں، یتربصون بکم، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو تمہاری طاق میں ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اور اگر تم کو ملے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ، کافروں کو یعنی فتح ملے، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے بچا دیا تھا تم کو مسلمانوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنین پر غلبہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں وہ اللہ سے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی ان کو دغا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو قاموا کسالى، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، ہارے ہوئے جی سے۔ یراؤون الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ہیں، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہیں، ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ میں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ یہاں کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ وہاں کے ہیں، نہ ان کی طرف کے ہیں نہ ان کی طرف کے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کو کوئی رستہ دینے والا نہیں، اس کو کوئی راستہ، کوئی راہ حق دکھانے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بنا لو اپنے اوپر اللہ کا، تم کر لو اپنے اوپر، للہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کا، سلطانا مبینا، صریح الزام۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے درجے میں ہوں گے دوزخ کے، فی الدرک الاسفل، نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ کے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہ پائیں گے کوئی مددگار، نہ پائیں گے کوئی نصیرا، مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، نیک کام کیے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط پکڑا اللہ کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص حکم مانا اللہ کا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب دے گا اللہ اجر مومنین کو بڑا، ان قریب جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو،
وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں، للذین یتربصون بکم، کہ وہ لوگ دھاک میں بیٹھے رہتے ہیں، طاق میں ہوتے ہیں تمہاری، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کو نصیب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم نے نہیں تمہارا گھیراؤ کیا تھا مومنین سے، اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا تھا۔ منافقین کی یہ حالت بتائی گئی کہ یہ وہ منافق ہیں جو برابر تمہاری طاق اور انتظار میں لگے رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح ہو تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، مال غنیمت میں ہم کو بھی شریک کرو، اور اگر کافروں کو لڑائی میں کچھ حصہ مل گیا یعنی وہ غالب ہوئے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو گھیر نہ لیا تھا اور تمہاری حفاظت نہیں کی تھی، اور ہم نے کیا تم کو مسلمانوں کے نقصان سے بچایا، تو اس لوٹ میں ہم کو بھی حصہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق پر ہو کر گمراہوں سے بھی بنائے رکھنا یہ بھی نفاق کی بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، تم کو جنت دے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ دنیا میں جو کچھ ان سے ہو سکے وہ کر دیکھیں، پھر جب آخرت کا دن ہوگا تو پھر ان کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ آگے فرمایا منافقین کی دغا بازی کی سزا، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں، دغا کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ہی ان سے دغا کرتا ہے، یعنی دل سے کافر ہیں، ظاہر میں مسلمان، تاکہ دونوں طرف کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور دونوں سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دغا بازی کی یہ سزا دی کہ ان کی تمام شرارتوں اور مخفی خباثتوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما کر ایسا ذلیل کیا کہ کسی قابل نہ رہے، اور سب دغا بازی مسلمانوں پر کھل گئی، اور آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ بھی ظاہر فرما دی۔ اور آگے آیات میں بھی ذکر فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ ان کی دھوکے بازی سے تو کچھ نہ ہوا، اور اللہ نے ان کو ایسا دھوکے میں ڈالا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی غارت ہوئے۔ منافقین کی نشانی بتائی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی میں، جی ہارے ہوئے، یعنی نماز جو بہت ضروری ہے اور خالص عبادت ہے، اس کے ادا کرنے میں کوئی جانی اور مالی ضرورت کا بھی اندیشہ نہیں۔ منافق لوگ اس سے بھی جان چھڑاتے ہیں، اور مجبوری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں کہ ان کے کفر کی کسی کو اطلاع نہ ہو اور وہ مسلمان ہی سمجھے جائیں۔ پھر ایسوں سے کسی بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یعنی منافقین تذبذب کا شکار ہیں۔ منافقین تو بالکل تردد اور حیرت میں گرفتار ہیں، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے نہ کفر پر، سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف، اور اللہ جس کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہے اس کو نجات کا راستہ کہاں مل سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا نفاق کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، ہرگز ایسا مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا صریح الزام اور پوری حجت تم پر قائم ہو جائے گی
کہ تم بھی منافق ہو، اور منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ مقرر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نچلا درجہ، اس طبقے سے ان کو نکالے یا عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے فرما دیا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کریں، واصلحوا، اور نیک کام کریں، اعمال کی درستگی کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کے احکام کو مانیں، واخلصوا دینہم للہ، اور دین میں خالص ہو جائیں اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان قریب دے گا ان کو بڑا اجر۔ یعنی جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ کے پسندیدہ اور دین کو خوب مضبوط پکڑے رکھیں، پسندیدہ بن جائیں، اور اللہ پر توکل کریں، اور ریا وغیرہ کی خرابیوں سے دین کو پاک صاف رکھیں، تو وہ خالص مسلمان ہیں، دین اور دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایمان والوں کو بڑا ثواب ملنے والا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو بھی ملے گا جنہوں نے نفاق سے سچی توبہ کی۔ آگے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے، بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے تمہیں عذاب دینے کے لیے، کیوں عذاب دے گا اللہ تمہیں؟ اگر تم قدر کرو گے، ایمان لاؤ گے، یقین رکھو گے، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اور اللہ تو قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے، بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سو جو شخص اللہ کے حکم کو مانے، شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تو عادل ہے، رحیم ہے، ایسے شخص پر عذاب کرنے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسے شخص کو ہرگز عذاب نہ دے گا، وہ تو سرکش اور نافرمانوں کو عذاب۔ Subscribe Sukuni Kalp.